فرقان آیت نمبر 19 بارے کی آخری دو آیتیں۔ الرحمن الرحیم وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم۔ حضرات مکرم، اوپر والی دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، یہ آیت نمبر 18 کا تعلق اس سے ہے، اور آیت نمبر جو 20 ہے آخری آیت، اس کا تعلق پیچھے آیت نمبر 7 گزری اس سے ہے۔ تو اوپر والی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کریں گے، مشرکین کو بھی اور ان کے جو معبودان باطل ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں گے، اور جن کی وہ عبادت کرتے رہے تھے دنیا کے اندر، خواہ وہ فرشتے ہوں گے، خواہ وہ انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، یا اصنام و اوثان ہوں گے، یا جانوروں میں سے کوئی ہوگا، یا نباتات میں سے کوئی ہوگا، جو بھی ہوگا سب وہ اکٹھا ہوں گے۔ اور باتیں پھر وہ ان سے پوچھے گا، ان معبودان باطلہ سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ وہ سوال یہ ہوگا کہ کیا تم نے ان مشرکوں کو، جو میرے بندے ہیں، یہ جو تمہارے سامنے ہیں، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ فرشتوں سے پوچھا جائے گا، انبیاء خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں ہی پوچھا گیا، وہاں موجود ہے تفصیل۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، یا یہ کہ یہ از خود ہی سیدھے رستے سے گمراہ ہو گئے تھے؟ یہ دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ اب وہ معبودان باطلہ جو ہیں وہ سارے مل کر ایک ہی بات کہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے شرک سے اور ہر قسم کے عیوب سے منزہ ہے، یہ ہمیں تو زیب نہیں دیتا تھا، ہمارے تو یہ لائق نہیں تھا، ہماری تو یہ مجال نہیں تھی کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا حامی و ناصر، اپنا معبود بناتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اے اللہ، تو نے ان لوگوں کو، یہ جو مشرکین ہیں، ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو تو نے دنیا کے طرح طرح کے ساز و سامان سے نوازا، عیش و عشرت سے ہمکنار کیا، یہاں تک کہ اس عیش و عشرت اور ناز و نعمت کے اندر پڑھ کر یہ تیری یاد کو بھول گئے، تیری وحدانیت، تیری احدیت کو بھول گئے، تیرے ایک ہونے کو بھول گئے، اور طرح طرح کے گناہوں میں، نافرمانیوں، حکم عدولیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ لوگ جو تھے یہ تباہ ہو جانے والے، ہلاک ہو جانے والے لوگ تھے۔ یہ سوال اوپر تھا جو معبودان باطلہ سے کیا گیا، اور کیا بھی گیا ان عابدین کے سامنے جو ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان مشرکین کے سامنے، ان کے معبودان باطلہ سے، بتوں سے کیا گیا سوال، بت پرستوں سے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے نیک ولی، نیک لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، تو ان کو مرنے کے بعد ان کی قبروں کی پوجا پاٹ اور ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، عرس منعقد ہوتا ہے، دعائیں کرتے ہیں، سجدے پیشانیاں ٹیکتے ہیں، مانگتے ہیں ان سے اللہ کا دروازہ چھوڑ کر۔ تو ان سب سے پوچھا جائے گا، جواب ان کا وہی ہوگا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، تو پاک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بریت کریں گے، فرشتے بھی بریت کر دیں گے، ہمارا کام یہ نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ہی کرتوت ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے ان مشرکین سے، اب چونکہ وہ جھوٹے ہو چکے ہوں گے اپنے معبودان کے سامنے، جو باطل معبود ہیں ان کے بتوں کے سامنے، اصنام اور اوثان کے سامنے، اور اپنے باطل معبودوں کے سامنے لاجواب ہو چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سو دیکھو ان تمہارے معبودان باطلہ کی، جن کی تم حامی برتے تھے،
دنیا میں اتراتے تھے اور کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے حاجت روا مشکل کشا ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ ہماری معروضات کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انہوں نے تو چھوڑ دی، وہ اس سے بری ذمہ ہو گئے صاف انکار کر کے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے تم کو جھٹلا دیا ہے، اب تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں بچا، منہ پر انہوں نے تمہارا جھوٹ کا پول کھول دیا ہے اور تمہاری تکذیب جو ہے اس کو تش تزبام کر دیا ہے، جو باتیں تم کہتے تھے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے. لہذا اب تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر سے دور نہیں کر سکو گے، اور نہ تم کسی کی مدد حاصل کر سکو گے، نہ اس وقت تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ اللہ کے عذاب کو تم سے دور کرنے والا کوئی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی تم میں سے ظلم، یہ کافروں کو مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی ظلم کا ارتکاب کرتا ہے، اور ظلم کا یہاں معنی علماء تفسیر نے کیا وَمَن یشرک منکم، جو تم میں سے جو شرک کرتا ہے، کیونکہ ظلم جو ہے وہ شرک کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو تم میں سے جو بھی شرک کا ارتکاب کرے گا، یعنی اللہ کے ساتھ جو وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ وہ تم میں سے کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اس کا پارٹنر، اس کا ساجھی قرار دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نذقہ عذابا کبیرہ، تو ہم اس کو ایک بہت بڑے عذاب کا ذائقہ چکھا دیں گے. یعنی مشرکین کے لیے عذاب مزید سخت ہوگا عام گناہگاروں کی نسبت، کیونکہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. ایک ہی صورت ہے کہ مشرک جو ہے اس دنیا کے اندر سچے دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ کے ہاں توبہ کرے اور پھر عزم کرے کہ اب میں اس کام کا ارتکاب نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک جیسے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے توبہ کے برکت سے. لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور مر گیا، یقیناً وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا، ہمیشہ رہے گا. یہ تو جواب تھا اللہ تعالیٰ کا ان عابدین کو جو بت پرست تھے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے دعویٰ کیا دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر تمہارے ہی معبودان باطلہ نے تمہارے منہ پر تمہیں جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دے دیا، اور ساتھ ہی سزا بھی سنا دی. اب جو آیت نمبر 20 ہے اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ پیچھے آیت نمبر 7 آپ اگر دیکھیں پہلے صفحے پر آخر پر ہے آیت نمبر 7، کہ وہ ایک اعتراض یہ کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا ہے کھانا جیسے ہم کھاتے ہیں، اور چلتا ہے بازاروں میں جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے یہ بازاروں کا چکر بھی لگا لیتا ہے، اور زندگی کو قائم دائم رکھنے کے لیے کھا بھی لیتا ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے جو اس کی تصدیق کرتا اور بتاتا پھرتا یہ اللہ کا سچا نبی ہے، سچا رسول ہے؟ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ کیوں عطا نہیں کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی باغ کیوں نہیں دیا جس میں سے یہ کھاتا پیتا اور روزی کے دھندے سے بے نیاز ہو جاتا؟ تو یہ اس قسم کی باتیں کہیں. اور ایک بات وہ مسلمانوں سے بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں تم ذرا سوچو، تم اتباع اور پیروی کر رہے ہو تو ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے، سحر زدہ ہے، لہذا تم بھی ذرا ہوش کے ناخن لو، سوچو کس شخص کی پیروی کر رہے ہو تم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو اسی وقت ہی دے دیا تھا کہ اے پیغمبر آپ ذرا دیکھیں یہ آپ کے بارے میں کس طرح کی گری ہوئی پست ذہنیت والی باتیں کرتے ہیں. تو یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سب کے سب گمراہ ہیں، راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، اور یہ راہ راست پر آنے کے نہیں ہیں، ان میں اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ سیدھے راستے پہ آ سکے. لیکن اس کا جواب ایک آخری آیت کے اندر بھی دے دیا. پچھلے نبیوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ نبی پر تم اعتراض کرتے ہو کہ یہ کھاتا ہے اس طرح جیسے ہم کھاتے ہیں، یہ بازاروں میں چلتا ہے ضروریات کے لیے جیسے ہم آتے جاتے ہیں. تو یہ کوئی نبوت اور رسالت کے منافی بات نہیں ہے. یہ بشر ہونا، کھانا کھانا اور بازاروں کے اندر اپنی ضروریات کے لیے چلنا پھرنا، یہ کوئی نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آپ سے پہلے اے پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے. جتنے بھی رسول آپ سے پہلے، ظاہر ہے آپ کی بات تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ سے پہلے ہی آئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اے مسلمانوں تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. یہ بات مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے
سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں، آزمائش، امتحان ہے۔ تو کیا مسلمانوں تم صبر کرو گے؟ یعنی تم صبر کرو، اگرچہ یہ سوال ہے لیکن امر کے معنوں میں ہے، یعنی تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، تمام لوگوں کے اچھے کام اور ان کے برے کاموں کو، اعمال صالحہ کو بھی دیکھتا ہے، اعمال سیئہ کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ بصیر ہے، بینا ہے، دیکھتا ہے، ہمہ بین ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ اب ان آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب فرماتے ہیں فقد کذبوکم، قرآن مجید کے الفاظ میں فقد، سو، کیونکہ اوپر سوال ہوا، اس کا جواب انہوں نے دیا معبود نے، باطلہ نے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو، عابدین کو، جو بت پرست تھے، جس شکل میں بھی تھے وہ ان کو کہا جا رہا ہے فقد کذبوکم، سو جھٹلا دیا ان تمہارے معبودان باطلہ نے تمہیں۔ کذبو، کذبا یکذب، تکذیب سے ہے، جھٹلا دیا، تکذیب کر ڈالی تمہارے منہ پر انہوں نے چڑھ کر کہا کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، تم تو شیطان کی عبادت کرتے تھے، شیطان نے تمہیں ورگلایا، بہلایا، پھسلایا، اور ہمارا نام تم نے استعمال کیا، ہم صالحین کی عبادت کرتے ہیں، ہم فلاں کو کرتے ہیں، ہم نبی کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو اور روح القدس کو ٹھہرایا گیا، سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہم نے نہیں کہا۔ موجودہ دور کے اندر جو لوگ شرک ارتکاب کرتے ہیں، بعض مزاروں کے بارے میں سنا کہ وہ طواف بھی کرتے ہیں، جو صاحب قبر ہے اس کی قبر کا طواف کریں گے اور پھر ان سے مرادیں بھی مانگیں گے، دعائیں بھی کریں گی۔ خصوصاً عورتیں جو بڑی ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، وہ ان مزاروں پہ جائیں گی اور صاحب قبر جو ہے، جو وہاں مدفون ہے، اس پر اپنا پیشانی رگڑیں گی، آنسو بہائیں گی، دعائیں کریں گی خشوع و خضوع کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں شرک میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حی لا یموت ہے، زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی، اس کا دروازہ ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے آستانے پکڑ لیے طرح طرح کے، اور امیدیں وابستہ کر لی ان سے کہ وہ ہمارے حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں۔ تو یہ شرک جو ہے واضح شرک ہے، سری شرک، اس میں شرک ہونے کا کوئی احتمال، شرک نہ ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سلطان باہو، سلطان العارفین، ان کے بارے میں نے سنا کہ وہاں طواف کرتے ہیں، سنا ہے، خدا معلوم صحیح ہے یا غلط ہے، آپ میں سے کوئی زیادہ جانتا ہو تو ان کی قبر کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا کہ وہاں عورتیں جو ہیں وہ چادریں بچھا کے بیٹھی ہوتی ہیں، بیری کے درختوں کے نیچے باہر کی طرف، چار دیواری کے ساتھ بیریاں ہیں، اور چادر بچھا کر صبر سے بیٹھی ہوں گی انتظار میں، جو لاولد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، اور اس امید پر کہ اگر پتا گرے گا سبز تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ بیٹا دے گا، زندہ رہنے والا۔ سوکھا گرے گا تو ہوگا لیکن مر جائے گا، کچھ نہیں گرے گا ان کی چادر پر تو وہ ان کے قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ یہ اعتقاد ان کا موجود ہے، یہ میں نے خود دیکھا۔ چادریں بچھی ہوتی ہیں اور وہ پتے گرتے ہیں یا نہیں گرتے یہ الگ بات ہے۔ اوپر گلیریاں ہوتی ہیں، وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں ایک کے تعاقب میں، ان کے تعاقب کرنے کی وجہ سے بعض پتے ٹوٹتے ہیں اور گرتے ہیں نیچے، وہ گرنے چادر پر جب گرتے ہیں تو وہ بیٹا بیٹی ہو جاتے ہیں۔ تو عجیب و قسم کی انسان جب گرتا ہے تو اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ جب گرتا ہے تو جانوروں کی طرح، کل انعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ جانور پھر اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو، مالک کو دوسرے سے ممیز اور ممتاز سمجھتے ہیں۔ بھینس جو ہے وہ باوجود اس کے موٹی عقل کا جانور ہے، لیکن وہ بھی اپنے مالک کے، جب اس کی پیٹھ پر مالک ہاتھ پھیرتا، ہاتھ رکھتا ہے، وہ پہچانتی ہے۔ اور بعض بھینسیں آپ شاید جانتے ہوں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اس کی مالک کی تھپ تھپانے پر دودھ دیتی ہیں، کٹا کٹی ان کا نہیں ہوتا، کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، تو مالک خاص جو ہے ان کا اصل مالک، وہ ان کی پیٹھ پر تھاپنا مارتا ہے اور وہ دودھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، بالٹی رکھ کے دو لیتے ہیں۔ لیکن اس مالک کے علاوہ کوئی اور آئے اور وہ اسی طرح تھپ تھپائے ان کی پیٹھ کو تو وہ نہیں دیتی، وہ لات مار کے اس کے برتن کو توڑ دیں گی، نہیں دودھ دی، پہچانتی ہیں۔ گدھے جیسا بے وقوف جانور جس کو بے وقوف کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کو دیکھ کے ہینگتا ہے، کتا دم ہلاتا ہے، بلی میوں میوں کرتی ہے، گھوڑا بھی ہنہناتا ہے۔ سارے جانور جو ہے اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کل نام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں،
ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔ جانور تو اپنے مالکوں کو پہچانتے ہیں، یہ نہیں پہچانتے۔ ہمارا خالق، مالک، رازق، اور انسان اشرف المخلوقات ہو کر اور عقل و خرد کا مالک ہو کر اگر اپنے خالق مالک کو نہیں پہچانتا اور کسی اور کو اپنا رازق اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کتنی سخت غلطی میں مبتلا ہے۔ عقیدہ درست کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ متقین کا ذکر آیا تھا، وہ المتقون، کہ کم از کم متقی، علماء نے بتایا کہ وہ ہے جو شرک نہیں کرتا، وہ کم از کم متقی ہے، اور سارے عیوب اس میں پائے جائیں، لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا تو وہ متقین کی صف کا آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نجات پا جائے گا، لیکن مشرک کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اب یہی سلطان باہو جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے کلام کے اندر، ان کو ہم مصیبت یہ ہے کہ ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی قبروں کا احترام کرتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں، دعائیں لمبی لمبی کرتے ہیں، درخواستیں رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پردے کے نیچے چادر بچھی ہوتی نیچے درخواستیں رکھ دیں گے، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ رات کے وقت صاحب قبر اس درخواست کو کھول کر پڑھے گا اور اس کے اندر جو ہماری عرض معروض ہے اس پر عمل بھی کرے گا، جو ہم نے مانگا ہے وہ ہمیں دے گا۔ اندازہ لگائیں، اس حد تک انسان گر چکا ہے۔ اور پھر اگر کہا جائے کہ ایسا نہ کرو، یہ شرک صریح ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ولیوں کے خلاف ہے۔ تو ولی کیا کہتے ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر ہم علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنا چاہیں تو اس کی کشف المحجوب دیکھیں۔ کشف المحجوب، اس کا ترجمہ بھی اب اردو میں ملتا ہے، اصل کتاب تو فارسی میں ہے لیکن ترجمہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تصوف پر، وحدانیت پر کیا کچھ انہوں نے کہہ ڈالا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور اگر سلطان العارفین سلطان باہو کے بارے میں آپ دیکھنا چاہیں کہ ان کی کتابیں پنجابی میں بھی ان کا دیوان سی حرفی ہے اور فارسی میں بھی ہے، تو ان کو اگر آپ پڑھیں تو سب کا سب یہی دلالت کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یقین دانم، فارسی کی پہلی نظم کے اندر وہ کہتے ہیں یقین دانم دری عالم کہ لا موجود الا ہو، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، جانتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے، ولا معبود فی الکونین، اور کونین کے اندر دونوں جہانوں میں عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، ولا مقصود الا ہو، اور کوئی مقصود بھی نہیں ہے کہ جس کا ہم قصد کریں۔ پھر کہتے ہیں جو تیگے لا بدستاری، کہ اے مسلمان چوتے گے لا، جب لا کی تلوار تیرے پاس موجود ہے، تیرے ہاتھ میں لا کی تلوار، چوتے گے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری، تو پھر اکیلا نکلا میدان کے اندر، میدان عمل میں، چے غمداری، تو پھر تجھے غم کس بات کا ہے؟ لا کی تلوار میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لا کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اس میں جو لا ہے کوئی معبود نہیں ہے۔ جب لا کی تلوار چلتی ہے تو معبودان باطلہ جو ہیں وہ پناہ مانگتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لا پر بہت لکھا، لا اور الہ پر۔ این دو حرف لا الہ گفتار نیست، یہ لا الہ یہ دو لفظ کہنے میں تو لا الہ دو لفظ ہیں، لیکن این دو حرف لا الہ گفتار نیست، یہ منہ سے کہنے کی بات نہیں ہے۔ لا الہ جستے کے بے زنہار نیست، یہ جو لا الہ کے دو لفظ ہیں یہ ایسی تلوار ہے کہ اس سے کفر اور شرک پناہ مانگتا ہے، اس کو پناہ ملتی نہیں ہے۔ تیگے بے زنہار ایسی تلوار ہے کہ جس سے پناہ نہیں لی جا سکتی۔ لا الہ گوئی بگو از روئے جاں، اے مسلمان تو لا الہ پڑھتا ہے تو بگو از روئے جاں، تو دل کی گہرائیوں سے پڑھ، دل و جان سے پڑھ، کہ لا الہ گوئی بگو از روئے جاں، تازے اندام میں تو آیت بوئے جاں، تاکہ تیرے جسم کے رونگتے سے لا الہ کی خوشبو پھوٹنے لگے، پتہ لگے یہ شخص موحد ہے، موحد۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے بہت لکھا۔ تو وہ سلطان العارفین کہتے ہیں چوتے گے لا بدستاری، کہ جب تیرے ہاتھ میں لا کی تلوار ہے، بیا تنہا چے غمداری، تو پھر اکیلا نکلا میدان عمل میں، پھر ڈرتا کائے کا ہے؟ لا کی تلوار والا آدمی ڈرتا نہیں ہے کسی سے اللہ کے سوا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، موحد کے ساتھ اللہ ہے۔ اور پھر یہ کہ مجو از غیر حق یاری، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی مدد مت مانگ، مجو از غیر حق یاری، کسی سے یاری طلب نہ کر، کہ لا فتاح الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی فتاح نہیں ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے فتح، فتح یفتح سے فتح مبالغہ کا صیغہ ہے، کھولنے والا، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں مشکل کشا۔ کشا جو ہے وہ فارسی سے آیا، کشادن کشاید کھولنا، اور یہ عربی سے فتح یفتح کھولنا، اور فتح کا معنی جو مشکلوں کو کھول دے اور مشکلات کو حل کر دے،
کوئی ایسی ذات نہیں ہے اللہ کے سوا جو ہماری مشکلات کو حل کرتے بلو کہ بجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی اور فتح نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یکے گویم یکے جویم یکے در دل چگل رویم، یہ کوئی فارسی کلام پڑھے نا علامہ اس کی سلطان باہو کا، جو کہتے ہیں کہ باہو بے ہو باہو نہ شود، خود وہ کہتے ہیں باہو بے ہو باہو نہ شود اپنی کتاب میں جو تصوف پر انہوں نے لکھی، کہ باہو جو ہے وہ بھی ہو کے سوا باہو نہیں بن سکا۔ ہو کون ہے؟ اللہ کی ذات، یعنی جب ہو کہتے ہیں ہو، اس نے اپنا لقب بھی یہ باہو باہو، با میں نہ ساتھ اور ہو میں نہ وہ، اسی کے ساتھ اللہ کے ساتھ۔ تو ہم نے تو ہو کو نہیں سمجھا، اور کیا سمجھیں گے ہم؟ فارسی کلام کہاں آئے گا؟ باہو کے نام کو نہیں سمجھ سکے۔ تو وہ کہتے ہیں یکے گویم یکے جویم یکے در دل چگل رویم، ہمو یکرا ب یک پویم نہ پویم غیر اللہ ہو، کہ میں ایک ہی چیز کو یکے گویم، ایک ہی چیز کا، ایک ہی ذات کا میں ورد کرتا ہوں، اور ایک ہی ذات کو میں تلاش کرتا ہوں، یکے گویم یکے جویم یکے در دل چگل رویم، اور ایک ہی ذات ہے جس کا نام میں اپنے دل کے اندر اس طرح اگاتا ہوں، نشو و نما دیتا ہوں، پالتا ہوں جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ چگل رویم ہمو یکرا ب یک پویم، ایک ہی ذات کی طرف میں دوڑتا ہوں، نہ پویم غیر اللہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف میں دوڑتا بھی نہیں ہوں، میں دوڑتا ہوں تو اللہ کی طرف دوڑتے۔ تو اس لیے ویلے کا نسا بنا فیدو، ہم پڑھتے تو ہیں دعائے قنوت کے اندر، اے اللہ ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، نسا ہم دوڑتے ہیں تیری طرف، بنا فیدو، لیکن ہم اس کی عمل باہر نکل کر الٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ان کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا۔ ہم جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، زبان چھوٹی عمر میں ہم نے رٹ لی، کتاب مولوی صاحب نے رٹوا دی، یا گھر میں نماز رٹ لی، بغیر سوچے سمجھے فر ٹر ٹر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قیام میں پڑھنا ہے، یہ رکوع میں پڑھنا ہے، یہ سجدے میں پڑھنا ہے، تحیات میں پڑھنا ہے، دعا قنوت میں پڑھنا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں۔ تو ہے تو اس میں کے اندر بھی کہ ہم دوڑتے ہیں تیری طرف، نسا الیک، ہم تیری طرف دوڑتے ہیں۔ تو سلطان باہو کہتے ہیں کہ میں اس کے سوا کہیں نہیں دوڑ کر جاتا، بگرد عالم چگر دیدم هو الحق ہو پسندیدم، میں نے پوری دنیا کو گھوم پھر کے دیکھا، بگرد عالم چگر دیدم هو الحق ہو پسندیدم، تو مجھے ایک چیز پسند آئی، اور وہ کون سی چیز تھی؟ هو الحق هو الحق ہو، وہی حق ہے، وہی حق ہے، هو الحق ہو، اللہ ہی حق ہے، باقی سب کچھ باطل ہے۔ وہ حی اللہ یموت ہے، وہ اس نے باقی رہنا ہے، باقی سب فنا کے گھاٹ پر جانا ہے۔ کل من علیہ فان و یب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، اللہ کا نام باقی رہے گا، باقی سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ بگرد عالم چگر دیدم، میں نے پوری دنیا کو گھوم پھر کے دیکھا، تو بگرد عالم چگر دیدم هو الحق ہو پسندیدم، تو مجھے ایک چیز پسند ہے جس کا نام هو الحق ہوا ہے، وہی حق ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ ہاں یکے گویم یکے گویم یکے دیدم یکے دیدم یکے، وہ درمیان میں ایک لفظ کھسک گیا کہ نہ گویم غیر اللہ ہو، کہ میں اب اس کے سوا، یہ هو الحق ہوں جو کہتا ہوں، اس کے سوا اور کچھ کہتا بھی نہیں ہوں، زبان سے کچھ ادا بھی نہیں کرتا۔ تو یہ سلطان باہو کے آپ دیکھیں کہ پہلے پوری توحید کے ساتھ، اور فارسی کلام سارا بھرا پڑا ہے، اور پنجابی کلام بھی یہی ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ یہ چمبے دی بوٹی کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے جو میرے من کے، میرے دل کے اندر لگا دی، مرشد نے لگا دی، مرشد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بڑے مرشد ہیں، مرشدوں کے بھی مرشد، انہوں نے لگائی۔ نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ نفی ہے لا الہ، یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے۔ نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہو۔ تو یہ نفی اس بات ہی تو ہے کہ سب کی نفی کر دو، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہ کہنے کو آسان ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، توحید۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توحید کو بیان کیا تھا اپنے رنگ میں، انہوں نے کہا تو موحد چو در پائے ریزی زرش، کہ موحد اس شخص کو کہتے ہیں کہ تو اس کے پاؤں کے درمیان قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دے۔ موحد چو در پائے ریزی زرش
و شمشیر ہندی کشی بر سرش، یا کوئی تیز تلوار اس کے سر پر گھما دے کہ تو یہ بات مان لے، تو اس بت کو سجدہ کر ورنہ تیرا سر اتر جائے گا، وہ سونا قبول کر لے اور ہماری بات مان، تو امید و حراسش نہ باشد کس، تو وہ موحد شخص ایسا پکا ہے اس کا عقیدہ کہ نہ اس کو سونے کو دیکھ کر کوئی حرص پیدا ہوتی ہے، لالچ طمع پیدا ہوتا ہے، اور نہ وہ تلوار جو گھوم رہی ہے اس کے سر پر اس سے کو خوف لگتا۔ امید و حراسش نہ باسد رقص بری نست بنیاد توحید و بس یہ ہے وہ بنیاد جس پر توحید کو کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ تصور، یہ کانسیپٹ ہے جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے خالق و مالک کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، میں تو اس وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں، عبادت کروں گا اسی کا، مانگوں گا تو اسی سے۔ تو لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، ہم ایک اس دروازے کو جس پر ہمیں جھکنا چاہیے تھا، جس پر جبہ سائی کرنی چاہیے تھی، پیشانی رگڑنی چاہیے تھی، جس کے سامنے 10 بدعا ہونا چاہیے تھا، وہ دروازہ، وہ آستانہ ہم سے چھوٹ گیا، اور غیر اللہ کے دروازے، غیر اللہ کے آستانے ہمارے سامنے آ گئے جہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ ہندی کا ایک شاعر بڑا سخت قسم کا کہتا ہے، وہ کہتا ہے در در تجاوت ہے، در در دور دور ہو، در در تجاوت ہے، در در دور دور ہو، ایک ہی در کا ہو رہے تا دور دور کرے نہ کو۔ تو ایک دروازے کا مانگنے والا تھا، تو ہر دروازے پہ جا رہا ہے اور ہر دروازے سے تجھے دھتکارا جا رہا ہے، دور دور ہو، جیسے کتے کو دور دور کرتے ہیں۔ تو اس کو کہا گیا کہ ہر دروازے پہ تو جاتا ہے، ہر دروازے پر دور دور ہوتی تجھے دھتکار دیا جاتا ہے، ایک ہی در کا ہو رہے، اگر تو خدا کے دروازے کا ہو جاتا تو دور دور کرے نہ کو، تجھے کوئی بھی دور دور نہ کرتا، کوئی بھی نہ دھتکارتا۔ اللہ تو دھتکارتا ہی نہیں، وہ تو بڑے بڑے جو ساری عمر جن کی شرک اور کفر میں گزری ہوتی ہے، وہ اس کو بھی سینے سے لگا لیتے، اس کی توبہ بھی قبول کر لیتے۔ 100 بار توبہ توڑو، 101ویں بار یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ توبہ قبول کر لے، 101ویں بار۔ کسی فارسی کے شاعر نے اور کہا، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، واپس آ جا، واپس آ جا، تو جو کچھ بھی ہے واپس آ جا، لوٹا لوٹا، گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ، اگر تو کافر ہے، اگر تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، بت پرست ہے، تو بھی واپس آ جا، واپس آ جا۔ این درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، یہ ہماری درگاہ جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری درگاہ جو ہے، ہماری بارگاہ، یہ بارگاہ ہے نومیدی نیست، اس میں نومیدی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا امیدیں ہی امیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، کافر ہوتے ہیں میری رحمت سے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہ لا ییأس، کافر لوگ جو ہیں وہ کیسے جی، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر قوم کے سوا اللہ کی رحمت سے مایوس کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف میں آیا۔ تو اس لیے مسلمان کا تو شیوا ہے کہ وہ کبھی بھی اس دروازے کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی۔ یہ ہے وہ توحید، یہ اصل العقائد ہے، یہ العقائد ہے، تمام عقیدوں کی ماں ہے توحید، تمام عقیدوں کی جڑ ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو باقی عقائد اس کے بعد آتے ہیں، اللہ کے رسول کو سچا ماننا، قیامت اور آخرت کا یقین رکھنا، لیکن پہلے اللہ کو ایک تو مانے، وہ ایک ہی ہم نہیں مانتے۔ تو وہ اس لیے تو یہ درگاہ ما درگاہ نومیدی نیست، یہ ہماری بارگاہ جو ہے یہ نومیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو پھر باز آ، واپس آ جا، 101ویں بار توبہ کر لے، میں پھر قبول کر لوں گا۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا رحیم اور غفور کوئی ذات میں مل سکتی ہے؟ بندے سے ایک دفعہ معافی مانگ لیں اور پھر غلطی جو ہے دوبارہ مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تم پہلے معافی کی تھی، پھر تم آگے ہو، پھر معافی مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو پھر واپس آ جا۔ تو اس لیے کوئی اور رستہ ہے ہی نہیں، کوئی اور آستانہ، کوئی اور ہمارے پاس دروازہ نہیں ہے اس کے سوا، نہ مانگنے کے لیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے اللہ سے جو دعائیں مانگی سب اللہ نے تمہیں عطا کر دی۔ آتاکم، سورۃ ابراہیم میں آیا کہ اس نے تمہیں دے دیا، ما سألتموه، ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی تھی دے دی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا مزید مانگو تو دوں گا۔ لیکن ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان جو ہے وہ بہت بڑا ظالم، ناشکرا ہے، سخت کفار، اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ انسان پر ساری باتیں آتی ہیں، اللہ پر کچھ بھی نہیں آتا۔ تو آج والی
جو حصہ باقی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ظلم کرے گا، نُذِقْ کیا ہے؟ اذاقہ یذیقُ اذاقۃً، چکھانا، ایک ذاقہ یذوق کو چکھنا ہوتا ہے، یہاں یہ اذاقہ افعال کا باب ہے کہ تم میں سے جو بھی ظلم کا ارتکاب کرے گا، یعنی شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجد ٹھہرائے گا، نُذِقْهُ عذابًا کبیرہ، ہم اس کو ایک بڑے عذاب کا ذائقہ چکھا دیں گے، جہنم میں پھینکیں گے اور نکالنے کا نام نہیں لیں گے۔ باتیں آخری بات جو جس کا تعلق آیت نمبر 7 سے تھا کہ وما ارسلنا قبلک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے ہیں رسول بنا کر، مرسلین، ایک مرسل ہوتا ہے ایک مرسل ہوتا ہے، سین پر زبر ہو تو مرسل بھیجا گیا مفعول ہے، یہ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ مرسل اللہ کی ذات ہوتی ہے جو بھیجنے والی ہے، اللہ کی ذات کو مرسل کہتے ہیں، نبی اور رسول کو مرسل کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا قبلک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے ہم نے جو نبی اور جو رسول بھی بھیجے، الا انہم، تو وہ ایسے تھے کہ انہم لیاکلون الطعام، بے شک وہ کھاتے تھے کھانا، انہم کہا، انا، بے شک وہ، لا یاکلون پر یاکلون پر لام تاکید کہا گیا، بے شک وہ کھایا کرتے تھے کھانا، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یہ سب کھانا کھاتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کانا یاکلان الطعام، کہ امو صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ صدیقہ تھی، سچی تھی، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، دونوں بیٹا ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ کیوں کہا کھانا کھایا کرتے؟ وہ عجیب بات تھی، یہ کیوں بتایا؟ اس سے وہ شرک کی جو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، خدا کا مقام اقنوم مانتے ہیں، اور اس کی ماں کو بھی خدا کا مقام دیتے ہیں، اس کی جڑ کاٹی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹا جو تھے وہ کھانا کھاتے تھے، تو جب کھانا جو کھائے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا، سیدھی سیدھی بات۔ خدا کی صفت تو یہ ہے کہ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا سب کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کو کوئی بھی نہیں کھلاتا، وہ سب کو کھلاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک، سب کا رازق خالق مالک وہی ہے۔ تو جو خود کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ چونکہ کھانا کھاتے تھے، خدا نہیں ہے، نفی کر دی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے، بلا شبہ وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، وہ یمشون، مشا یمشی چلنا، اور وہ چلتے بھی تھے، فی الاسواق، سوق کی جمع، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اکل و شرب، وہ کھاتے بھی تھے، اور ضروریات زندگی کی خاطر گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بازار کا چکر بھی لگا لیتے تھے۔ یہ اب نبوت کی اور رسالت کی شان کے منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیا۔ یہ آزمائش کیا ہے؟ نبی جو ہے وہ آزمائش ہوتا ہے اپنی امت کے لیے۔ جب نبی کو بھیجا جاتا ہے تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پر ایمان کتنے لاتے ہیں اور کتنا سے انکار کرتے ہیں۔ اس آزمائش پہ پورے وہ اترتے ہیں جو ایمان لے آئیں، نبی کے نقش قدم پر چلیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور جو مخالفت کریں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور اولاد والدین کے لیے آزمائش بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنتے ہیں۔ والدین جو ہیں ان کے لیے، وہ اولاد کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی کہ اولاد کے جو حقوق ہیں وہ کتنا ادا کرتے ہیں، اس کو کتنی اس کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں، اس کو انجینئر اور ڈاکٹر تو بناتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کتنی دیتے ہیں، یہ ساتھ اللہ تعالیٰ۔ اور اولاد بھی آزمائش ہے، والدین آزمائش اس لیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کتنی کرتے ہیں جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں۔ اسی طرح جو بیمار ہے وہ صحت مند کے لیے اور صحت مند بیمار کے لیے آزمائش کا باعث ہوتا ہے کہ ہم اگر صحت مند ہیں تو ہمیں بیمار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح لاچار اور بس نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں صحت سے نواز رکھا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امیر غریب کے لیے، غریب امیر کے لیے آزمائش کا باعث ہوتا ہے۔ امیر کو اللہ تعالیٰ دولت دے کر آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ غریبوں پر کتنا خرچ کرتا ہے، میرے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے، اور غریبوں کو کچھ نہ دے کر اور بے کس بنا کر، اس کو غریب بنا کر، مفلس و کلاش بنا کر دیکھتا ہے کہ یہ صبر کتنا کرتے ہیں۔ یہ ساری آزمائش ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش گاہ ہے، دار الابتلاء ہے،
یہ آزمائش کا گھر ہے، اس میں ہر شخص جو ہے وہ آزمائش میں پڑا ہوا ہے. اور مال اور اولاد تمہارے لیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش کا باعث ہے. تو ہم اس پر کتنا اترتے ہیں؟ یہ تب کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی تربیت کریں اور اپنے اموال کو صحیح طریقے سے کمائیں، حلال سورسز سے، اور پھر حلال مدات پر خرچ بھی کریں اللہ کے حکم پر، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ. تب ہم آزمائش سے پورے اتریں گے. تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے بعض کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے. اتصبرون، مسلمانوں کیا تم صبر کرو گے؟ علماء نے لکھا کہ ہے تو سوال کیا تم صبر کرو گے، لیکن اس کے اندر امر پایا جاتا ہے، یعنی اسبرو، تم دنیا کے اندر مشکلات آئیں گی، مصائب و آلام کہ پہاڑ ٹوٹیں گے تم پر، اسلام کے رستے میں صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی، تمہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کیا تم صبر کرو گے؟ تو صبر کرنا جو ہے یہ بہت بڑا مشکل کام بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اجر بھی بہت ہے. اس لیے صبر کی تلقین بہت ہے. آج کل کے موسم میں، اتنا سرد موسم ہے، اس میں ٹھنڈے موسم میں وضو کرنا خود صبر ہے کہ ہم جہاد کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو اس نماز پڑھنا یہ سارے صبر. تو فرمایا کہ اس بے رو. ایک اور جگہ سورہ ہے آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. آمنوا اصبروا وصابروا، اور اہل باطل کے مقابلے پر ڈٹ جاؤ. صابروا مصابرت سے ہے. صبر کرو کتنا کہ جب اہل باطل کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، تم حق کے لیے کیوں نہیں ڈٹ سکتے؟ صابروا ورابطوا، اور مرابطہ کا بھی حکم ہوا ہے کہ یہ صبر نہیں ہے کہ ایک دن کرو اگلے دن چھٹی. رابطو کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مدامت ہونی چاہیے، اس پر مواظبت ہونی چاہیے، مرابطت ہونی چاہیے. علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ یہ جو بھی نیکی ہو اس پر مدامت، دوام کرنا. کہ نماز ہے تو پوری زندگی کے لیے پڑھنا، روزے ہیں تو ہر سال رمضان کے اندر رکھنا، یہ ساری باتیں جو ہیں مدامت میں آ جاتی. تو صبر کرو. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب دیکھنے والا ہے. دیکھنے والے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون شخص ہے جو اپنی اس آزمائش پر پورا اتر رہا ہے. وہ نبیوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ تبلیغ کا کام جو ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں. وہ اس کی قوم کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگ اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، کتنے اس کی مخالفت پہ کمر بستہ ہیں. سب دیکھ رہا ہے. والدین کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے حقوق بطور والدین کیا ادا کر رہے ہیں. اولاد کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کتنے ادا کرتے ہیں. امیروں کو دیکھ رہا ہے کہ مال دیا اس کو تو وہ مال میں سے اللہ کے لیے کیا کچھ خرچ کرتے ہیں. اور غریبوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ سب سے کتنا کام لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو شخص بھی ہے، ہر شخص کہاں وہ ہے، کہاں وہ سٹینڈ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے اور دیکھتا ہے. تو ہم یہ آخری حصہ جو ہے نا کہ اللہ دیکھتا ہے، یہ ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، لیکن یہ تصور ہمارا بن نہیں پاتا. ہم سمجھتے ہیں بندوں کے بارے میں تو ہم نے رکھا ہوا ہے، اب کوئی بندہ مجھے نہیں دیکھ رہا لہذا میں دودھ میں پانی ملا دوں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں یہ کام کر دوں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں یہ گناہ کر لوں، میں یہ غلطی کر لوں، میں ایسا کر لوں، میں ویسا کر لوں، کیونکہ بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ہمارے ذہن میں بات نہیں ہوتی کہ ایک ایسی ذات ہے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے. اور قرآن مجید میں لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کی ذات ایسی لطیف ہے، باریک بین ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. وہ یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا. تو اس علیم و بصیر جو ہے ذات اور خبیر، اس ذات کے بارے میں تصور جو جب انسان کے ذہن میں مرتسم ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. وہ جب بھی غلطی کرنے لگے گا تو اس کے ذہن میں فوراً آئے گا ایک ذات ہے اللہ کی جو مجھے دیکھ رہی ہے، تو میں اس سے بچ نہیں سکتا، تو گناہ سے باز آ جائے گا. یہ تصور جتنا کمزور ہوتا جائے گا اتنے ہم گناہوں میں دستے چلے جائیں گے. تو یہ آیتیں تھیں، ان کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں. فرماتے ہیں فقط کذبوکم، سو اے بت پرستو، اے مشرکو، سو تمہارے معبودان باطلہ نے تم کو جھٹلا دیا، بما تقولون، ان باتوں میں جو تم دعویٰ کرتے تھے، دنیا کے اندر اعتقاد کرتے تھے. فما تستطیعون صرفا، اب تمہارے اندر استطاعت اور سکت نہیں ہے کہ تم اللہ کے آئے ہوئے عذاب کو موڑ سکو، اس کا دفاع کر سکو، ہٹا سکو. ولا نصرا، اور تم اللہ کے عذاب کے مقابلے پر کسی کی امداد حاصل کر سکو، نصرت حاصل کرو، وہ بھی نہیں ہے.
وَمَن يَظْلِم مِّنكُم تم میں سے جو شخص ظلم اور شرک کا ارتکاب کرتا ہے نُذِقْهُ عذابًا کبیرہ ہم اس کو بہت بڑے شدید عذاب کا ذائقہ چکھا کے رہیں گے، اس کو ایسے عذاب سے دوچار کریں گے جس سے چھٹکارا ممکن نہ ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جو بھی وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ ہم نے رسولوں میں سے جو رسول بھی آپ سے پہلے بھیجے ہیں الا انہم تو وہ یہ ان کا حال یہ تھا کہ انہم لیاکلون الطعام کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے۔ تو چلنا پھرنا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ جعلنا بعضکم لبعض فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے گاٹھے ہیں، کپڑوں کو ٹانکے لگائے، صحابہ کرام کے ساتھ باہر نکلے تو ایندھن کی لکڑیاں بھی اکٹھی کی ہیں، لکڑی ڈھونڈ کر لاتے تھے نا کھانا پکانے، آپ بھی جاتے تھے جس سے صحابہ کرام جاتے تھے جنگل میں سے لکڑی۔ اب یہ کام نبی کرتا ہے اور کہ شان کے اور سردار دو جہاں سید المرسلین خاتم النبیین، سوچیں ذرا جوتے گانٹتے تھے۔ میں اگلے دن کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کر دیتے میرا جوتا ٹوٹ گیا اس کو ٹانکا لگا دے، بڑے فخر کے ساتھ وہ جوتے کو ٹانکا لگا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے خود لگایا۔ تو آپ نے ہم نالین مبارک کو آج کل ہمارا جو رواج ہے کہ ربیع الاول آتا ہے تو ہم نالین اس کی جو تصویریں ہیں وہ سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ باتیں یہ زبانی دعوے ہیں، یہ عشق و محبت کے زبانی دعوے ہیں۔ عشق و محبت کا جو اصلی دعویٰ ہوتا ہے وہ اطاعت ہوتی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اصل چیز ہے، ادھر توجہ جانی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا باعث بنا دیا۔ اتصبرون کرو گے نا صبر، یعنی صبر کرنا چاہیے۔ وکانا ربک بصیرا اور آپ کا رب بہت دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذرا بارے کی تکمیل ہوئی ہے، 1 منٹ کے لیے بیٹھنا، دعا کے بعد تھوڑا سا آپ کا منہ میٹھا کروایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔